بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگا کر سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ آیت کریمہ تلاوت کے حوالے سے عام ہے کہ جب بھی تلاوت کی جا رہی ہو، چاہے انسان نماز میں ہو، چاہے نماز سے ہٹ کر تلاوت ہو رہی ہے، دو حکم اللہ دے رہے ہیں۔ نمبر 1، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگا کر قرآن مجید کو سننا ہے۔ نمبر 2، وَأَنصِتُوا، اور خاموشی اختیار کرنی ہے۔ اور نماز کے بارے میں بھی یہی حکم ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور فقیہ صحابی ہیں، بڑے درجے کے صحابی ہیں، جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اعتماد تھا۔ وہ فرماتے ہیں اس آیات کریمہ کے نازل ہونے سے پہلے ہم نماز میں کلام بھی کر لیا کرتے تھے، یعنی ایک شخص باہر سے آتا، جماعت ہو رہی ہوتی اور دوسرے سے پوچھ لیتا تھا کہ کون سی رکعت ہے، اور وہ دوسرا جو نماز میں ہوتا تھا وہ بتا دیتا تھا کہ فلاں رکعت ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے نازل ہونے سے پہلے ہم نماز میں کلام بھی کر لیا کرتے تھے اور امام کے پیچھے قرات بھی کر لیا کرتے تھے۔ اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ہم نے نماز میں قرات کرنا بھی چھوڑ دی امام کے پیچھے، اور اسی طرح ہم نے نماز میں کلام کرنا بھی چھوڑ دیا۔ اور یاد رکھنا، ایک ہے منفرد کی نماز، یعنی ایک شخص اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، اور ایک شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، دونوں کے احکام اور مسائل الگ ہیں۔ جو شخص منفرد ہے، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر رکن ادا کرے گا، اور جو شخص امام کے پیچھے ہے تو بہت سے کام امام اگر کر لے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کام مقتدی کی طرف سے بھی ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام یتم بہ، امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کے پیچھے چلا جائے۔ اذا کبر فکبروا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب امام تکبیر کہے تم تکبیر کو، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرات شروع کر لے تو تم خاموشی اختیار کرو۔ تو پتہ چلا تکبیر اگر امام نے کہنی ہے تو مقتدی نے بھی کہنی ہے، لیکن اس کے بعد جب قرات امام شروع کر لے، چاہے وہ فاتحہ ہے چاہے قرآن مجید ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَأَنصِتُوا، خاموشی اختیار کرو۔ یہ مسلم کی روایت۔ اور دوسری حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم والضالین فقولوا آمین، جب امام غیر المغضوب علیہم والضالین کہے تو اس کے بعد تم آمین کو۔ اب دیکھیں یہاں پر غیر المغضوب علیہم کہنا اللہ کے نبی فرماتے ہیں امام کی ذمہ داری ہے، تو اس سے پتہ چلا غیر المغضوب علیہم والضالین جس طرح امام کی ذمہ داری ہے تو پوری سورہ فاتحہ بھی پڑھنا یہ امام کی ذمہ داری تھی۔ اور فقولوا آمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کام کس کا ہے؟ مقتدی کا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ متعین کر دیا، کس کا؟ مقتدی کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ آمین کہے، اور امام کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ سورۃ فاتحہ پڑھے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی، اس صحابی کا نام بھی انہوں نے بیان نہیں کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرات کر رہے تھے۔ تو پتہ چلا بڑے بڑے صحابہ قرات نہیں کرتے تھے، یہ انصاری صحابی جو تھے یہ قرات کر رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور کہا کہ کون ہے جو میرے ساتھ نماز میں جھگڑا کر رہا تھا؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کوئی بھی قرات نہیں کرتا تھا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ امام فقرات لہ امام، جس کا امام موجود ہے تو اس امام کی قرات اس کے لیے کافی ہے، اس مقتدی کی قرات ہے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صلی خلف الامام فقرات لہ امام، فرمایا جس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی تو امام کی قرات اس کے لیے کافی ہے۔ اب ان احادیث مبارکہ کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی امام کے پیچھے نماز پڑھی جائے تو اگر تو قرآن مجید اونچی آواز سے پڑھا جا رہا ہے تو اللہ فرماتے ہیں فاستمعوا لہ، کان لگا کے سننا ہے۔ اگر تو وہ نمازیں سری ہیں جیسے ظہر اور عصر کی نماز ہے تو فانصتوا، تب بھی خاموشی اختیار کرنی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح بھی فرما دی۔ اب سوال ذہن میں آئے گا کہ ایک روایت ہے بخاری میں جو حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ اب یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، تو اس کا جواب ہے دیکھیں اس فرمان کو نقل کرنے والے صحابی ہیں، ہم نے صحابہ پر اعتماد کر کے اس کو احادیث مانا ہے۔ از اسی احادیث مبارکہ کی شرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں انما کان وحدہ، بے شک یہ احادیث مبارکہ جو ہے نا اکیلے شخص کے لیے ہے۔ جب الفاظ ہم نے اس صحابی سے لیے اور ہم نے صحابی پر اعتماد کرتے ہوئے کہا کہ یہ احادیث ہے، تو جب وہ صحابی اس احادیث مبارکہ کی شرح کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں کہ انما کان اذا کان وحدہ، یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہو۔ تو جس طرح پھر ہم نے صحابی پر اعتماد کر کے الفاظ کو مانا ہے، اسی طرح ہم صحابی پر اعتماد کر کے معنی کو بھی مان لیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس مسئلے کی سمجھ نصیب فرمائے۔